علم اخلاق سے علم فتوت تک نہایت طویل سفر ہے. کم از کم 18 سے 20 سیشنز چاہیے اس کو فقط سمجھنے کے لیے. غالباً انسانی تاریخ میں کسی موضوع پر نظریاتی طور پر اور عملی طور پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا علم الاخلاق کے بارے میں لکھا گیا ہے. اور اگر آپ اس کو قرآن کے حساب سے دیکھیں، اس کا ٹائٹل ہم نے دیا ہے علم اخلاق سے علم فتوت تک، اور اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے فرام موریلٹی تھیوری ٹو شیولری. اور اگر آپ اس کو قرآن کے پیرائے میں اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2 آیتیں ہیں. ہمارا نقطہ آغاز ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہمارا نقطہ انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. آغاز ہے ہمارا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب اس میں جو بنیادی بحثیں اٹھیں گی، خلق، انسان، احسن، تقویم، 4 سیشنز ان کو چاہیے. صرف اس ایک آیت کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے probably we will require 10 sessions. تمام انسانیت کی اخلاقیات کی بنیاد ہے یہ آیت. اور جب اس کا اب کیوں اس کو جوڑ رہا ہوں میں، اخلاق سے کیوں بنیاد اٹھا رہا ہوں؟ کیونکہ علم اخلاق مقدمہ ہے علم فتوت کا. جب تک آپ 10-12 سیشنز گھنٹے سوا گھنٹے کے ان سے آپ موریلٹی تھیوری کو نہیں سمجھیں گے تو فتوت کا باب نہیں کھل سکتا. سو جہاں پر علم اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علم فتوت کی ابتدا ہوتی ہے. اینڈ اٹس اے لانگ جرنی. اور سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں آج تو میں صرف اپنا سبجیکٹ انٹروڈیوس کراؤں گا، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس. اور اگر ٹائم بچا تو ہم یونانیوں کی روایت میں سے حکیم سقراط کو اور حکیم افلاطون کو تھوڑا سا دیکھیں گے، ورنہ اتنا ٹائم نہیں ہے. کیونکہ اس کو جب تک آپ کو یہ کانسیپٹ اور یہ جو ہمارے نشست ہے اس کا عنوان ہی سمجھ نہ آئے، آگے چلنا بیکار ہے. سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ وائی ناؤ؟ Why do we need to traverse through ilmi valleys of ilm al-akhlaq? Why at this time? Because it's an all-time low. بالکل صحیح کہا انہوں نے. میں صرف اپنی حد تک بات کروں گا. میرا جو انداز ہوگا اس پورے نشستوں کا، چاہے ہم آج کے بعد نشست نہ کریں یا ہم 18-20 سیشنز مکمل کر لیں، وہ بالکل it will be totally non-critical. We are not going to judge anyone. ہم صرف جو موجود ہے علمی ورثہ ہمارے پاس، جو انٹلیکچوئل انہیریٹنس علم الاخلاق اور علم فتوت کے بارے میں موجود ہے، صرف اس کو ہم نے پرکھنا ہے، اس کے اوپر کرٹیسزم نہیں کرنا. بیکاز ہمارا پرابلم، ہمارا ایک وہ قومی مزاج ہو گیا کہ وی اسٹارٹ وتھ کرٹیسزم. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں کرٹیسزم از اونلی رائٹ آف دا اسکالرز. آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کیا ایک تنقید کرو گے؟ وہ تنقید بھی لا حاصل ہوگی اور اس سے کچھ پروڈکٹیو نہیں ملنے والا آپ کو. تو سب سے پہلے وائی ناؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے میری 30-35 سال کی شعوری زندگی میں نے اپنے ملک میں، اسلامی امت میں اخلاقیات کو جس تیزی سے گرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کوئی چیز اتنی تیزی سے نہیں گری. ہم نے اپنی زندگی میں وہ ویڈیوز دیکھیں کہ پیچھے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کا سر قلم کر رہا ہے، اور وہ دکھا اس طرح رہا ہے کہ جس طرح اس نے فتوت کا بہت بڑا باب کھول دیا. So you have to understand کہ ہم وہ قوم ہیں جو رسم و رواج کی ماری ہوئی ہے. ہم رسم و رواج کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں.
دنیا میں کوئی ایسی رسم موجود نہیں ہو سکتی جس کے پیچھے ایک بہت بڑی قدر نہ کھڑی ہو. There is no possibility of any religious or moral ritual which doesn't have a huge idea on its back. قدر پر بنیاد ہوتی ہے رسم کی، رسم پر بنیاد نہیں ہوتی قدر کی. ہم نے بالکل الٹ کر دیا معاملہ. اگر آپ جہاد کو دیکھیں گے تو ہم نے جہاد کے نام پر فساد مچا دیا، اور جب کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ فساد ہے تو ہم نے وہی کام کیا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہا تھا. اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، وی آر ریفارمنگ یو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اعلیٰ خبردار اللہ کر رہے کہ یہی لوگ ہیں، انہم ہم المفسدون، یہی ہیں جو فاسد ہیں، لیکن ولا یشعرون. اب یہاں پر شعور کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، یعلمون ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں. یشعرون، they are not conscious of the fact. تو قرآن جو ہے وہ اتنی نازک کتاب ہے کہ مجھے یہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ قرآن کا ترجمہ لکھ دو، تو میں نے ان سے کہا کہ جی ترجمہ اگر میں لکھوں گا تو وہ 18-19 ہزار صفحے کا ہو جائے گا، کیونکہ اتنی نازک کتاب ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ شعور کا لفظ استعمال کر رہا ہے، علم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. بہرحال یہ سب بحثیں آئیں گی. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو وی آر ریفارمنگ یو، ہم یہ جو آپ کو قتل کر رہے ہیں ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہی ہیں جو فاسد ہیں، یہی ہیں جو مفسد ہیں، یہی فساد مچانے والے ہیں، بٹ ان کا شعور ہی ابھی تک اس درجے تک نہیں پہنچا ہی اپنے فساد اور اصلاح اس کے درمیان فرق کر سکیں. سو ایون ریفارمیشن، ان دا نیم آف ریفارمیشن بھی اگر آپ فساد مچائیں گے وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. اور میں کیونکہ میرا تعلق ایک خانقاہ سے ہے، ایک اسپریچول گھرانے سے ہے، سینکڑوں سال سے یہی کام ہم کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے خانقاہ اور اپنے ہمارے خانقاہی نظام میں صرف پاکستان کی حد تک بات کر رہا ہوں، جو ہماری ٹاپ نوچ ریچولز تھے، جو ہماری بہترین مذہبی رسمیں تھیں، ان کو برباد ہوتے دیکھا ہے. وجد، تبلیغ، قوالی، نعت، یہ جس قدر کے اوپر قائم تھی یہ رسم، اس قدر پر کسی کو شعور ہی نہیں ہے. میں بڑے بوجھل دل سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اٹ از ٹرو کہ ہم نے آج تک رسم کو قدر کے ساتھ اٹیچ کرنا سیکھا ہی نہیں. جب یہی نہیں پتا کہ فاؤنٹین ہیڈ، ایک آدمی جب نعت خانے کے لیے اٹھتا ہے تو کیا سٹیٹ آف مائنڈ ہونی چاہیے اس کی، کون سی ویلیو سسٹم اس کے پیچھے چل رہا ہونا چاہیے، وہ کون سا آئیڈیا ہے which is larger than life, which instilled this ritual into a civilization of Islam. We have no idea about that. تو جب تک ہم اپنے ریچولز کو ان ویلیوز کے ساتھ اٹیچ کرنا نہیں سیکھیں گے، ہماری قوالیاں بھی بے فائدہ ہوں گی، ہماری نعتوں میں اثر نہیں آئے گا، ہماری قرت جو ہے وہ فعال نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہماری تبلیغ کا کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. یہی ہوگا تقریر کی سنا، مزہ لیا، گھنٹے بعد گئے، ختم. اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ مقرر یہ کر رہا ہے کہ اس قدر کے ساتھ اس رسم کو اٹیچ کرے، اور نہ ہی جو آڈینس ہے اس کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ تم اگر کوئی رسم دیکھ رہے ہو تو اس کو اس ویلیو کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنا ہے تم نے. سو وی ول اسٹارٹ ناؤ. ابھی اٹس جسٹ انٹروڈکشن. علم الاخلاق بنیاد ہے، مقدمہ ہے علم فتوت کا، اور علم الاخلاق وہ علم ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنا آپ کو مواد علم الاخلاق پر ملے گا کسی اور علم پر نہیں ملے گا. اسٹارٹنگ فرام سوکریٹیز رائٹ اپ ٹل ناؤ، دس از دا موسٹ ڈسکسڈ سبجیکٹ ان ہیومن ہسٹری.
تو اگر اتنی بحث ہو چکی ہے تو پھر میں آپ کی سما خراشی کیوں کر رہا ہوں؟ اب یہ دوسرا سوال ہے کہ what are we going to achieve if something جس کے بارے میں کم از کم 8-9 لاکھ صفحے لکھے جا چکے ہیں. تو اس کو، اور یہ بھی آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ہمارے مدرسوں کے سیلیبس کا حصہ نہیں ہے علم الاخلاق، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. we don't have a morality theory that is taught anywhere. نہ ہماری مغرب زدہ درسگاہوں میں اور نہ ہی ہمارے مشرق زدہ خانقاہوں میں، کہیں نہیں ہے. So it's a new attempt that we are doing. تو اس لیے آپ کا ساتھ ساتھ چلنا بڑا ضروری ہے. تو اتنا لکھا جا چکا ہے تو why we want to take it up again? What are we going to achieve? تو یہ ایک سینس ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. if you understand کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس کی تخلیق کا بنیادی اصول ہے ارتقاء، ایوولوشن. It is a basic principle of whatever exists، شعوری سطح پر، وجودی سطح پر، جسمانی سطح پر، آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، it goes through evolution. اور کوئی خاص طور پر جب علم کی بات آتی ہے تو علم پر تو حد لگائی نہیں جا سکتی. کوئی یہ کہے کہ علم الاخلاق کو مکمل کر دیا کسی قوم نے اور اس میں اب مزید ایڈوانسمنٹ نہیں ہو سکتی، مزید ریفائنمنٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نیوٹن نے سمجھا تھا کہ he retired from science thinking that whatever there was to be discovered he had discovered. ہمارے صرف پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم علم کو اس کے محل اور اس کی حد تک رہ کر جب تک سمجھیں گے ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس بھی علم کو فالو کرتے ہیں ہم جب تک محدود کو مطلق تک نہ لے جائیں تب تک ہم باز نہیں آتے. جب تک میں یہ پروو نہ کر لوں کہ یہ جو میری تھیوری ہے اٹ از دا مدر آف آل تھیوریز، تو وی ہیو ٹو گارڈ اگینسٹ دس ایٹیچیوڈ. ہم نے محدود کو محدود کی حد تک سمجھنا ہے. علم الاخلاق میں گریکس کا اپنا مقام ہے، مسلمانوں کا اپنا مقام ہے، ماڈرن مورل فلسفی کا اپنا مقام ہے، اور ہم نے ان کو ان کی حد تک رہ کر سمجھنا ہے. اگر یہ ہم نے بیریئر نہ رکھے اور ہم نے محدود کو مطلق کرنے کی کوشش کی تو جو میں سارا اٹیمپٹ یہ کروں گا 18-20 نشستوں میں وہی اپنی بنیاد پر گر جائے گا. سو بیسیکلی علم اخلاق ہے کیا؟ تو اس کو اگر آپ عرفان میں اگر دیکھیں گے تو ڈیفینیشن ہے تھوڑی سی بھاری سی ہے، ہضم کر جائیے، کہ فطرت جب شعور میں ڈھل کر نفس کی معمار بنتی ہے تو اخلاق جنم لیتے ہیں. نیچر when it becomes consciousness and then it gets activated in action, this is moral theory, this is moral virtue. اور ہم نے کیونکہ قرآن کی زبان سے اس کو کھولنا ہے. یہ ویسے میں نے تو بھی کہا تھا کہ اس کو عید کے بعد یا جولائی کے بعد سٹارٹ کریں گے، بیکاز اس کی 2-3 نشستیں اگر اکٹھی ہو جاتی تو زیادہ فلو ہو جاتا. لیکن چلیں برکت مل جائے گی رمضان کی اور اس برکت کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور میرے دس از واٹ آئی وانٹ کہ کم از کم 1 سال کے اندر ہم اس کو ختم کر لیں، علم اخلاق اور علم فتوت کو. اتنا کم از کم چاہیے. اگر آج کوئی پڑھنا چاہے تو مدرسے میں اس کو 5 سال چاہیے کم از کم صرف اس کو پڑھنے کے لیے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا نقطۂ آغاز جو ہے، یاد رکھیں ہمیشہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، ایک ہے حقیقت اور ایک غایت، ریئلٹی اینڈ آبجیکٹو. ریئلٹی از آلویز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ آبجیکٹو ڈیفائنز ڈیسٹینیشن. مشکل تو نہیں ہے زیادہ زبان، میں بہت کوشش کر رہا ہوں جہاں پہ انگریزی انجیکٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خلقنا، ہم نے تخلیق کیا. یہ ثلاثی ہے، خے لام قاف. اس سے ہماری مورل تھیوری کے پرٹیننٹ 3 لفظ نکلتے ہیں. خالق فوزن فاعل، ابھی تجوید والے بیٹھے ہیں. خلق، خلق.
ایک ہی مادہ ہے، خے لام قاف. خلق کریٹڈ بینگ، خلق ایکٹیویٹڈ بینگ. مطلب اس کو میں اگر آسان کر دوں تو کمپیوٹرز میں جو رشتہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ہے وہی رشتہ خلق اور خلق کا ہے. خلق از دا ہارڈ ویئر اینڈ خلق از دا سافٹ ویئر. وہ پروگرام جو اس خلق کو چلاتا ہے اسے کہتے ہیں خلق، اور خلقن کی جمع ہے اخلاقن، morals. So morality in this sense is a software جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، جو ہمارے اس ہارڈ ویئر کو بتائے گا کہ اس نے کرنا کیا ہے اور اس نے چلنا کیسے ہے. تو اللہ فرما رہا ہے لقد خلقنا، ہم نے خلق کیا ہے. اب یہاں پر جو بحث آتی ہے کہ اگر علم الاخلاق خلق سے نکل رہا ہے تو علم الاخلاق میں کون کون سے مضامین، کون کون سے موضوعات زیر بحث آئیں گے. تو اس میں آپ کو میں ایک آسان سی بات یہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہے، فطرت. اور اگر فطرت کے شعور میں فائل ہونے کا نام علم الاخلاق ہے تو اخلاق ایک ایسا علم ہے جو ایک افریقن میں بھی پایا جائے گا، ایک ایشین میں بھی پایا جائے گا، ایک مسلم میں بھی پایا جائے گا، ایک غیر مسلم میں بھی پایا گا، ایک مذہبی میں بھی پایا جائے گا اور ایک غیر مذہبی میں بھی پایا جائے گا. اٹس اے کامن گراؤنڈ. کیونکہ علماء علم الاخلاق یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر جو ہمیں ڈھانچے نظر آتے ہیں مختلف موریلٹیز کے، بہت ڈیفرنٹ لگتے ہیں ہمیں. امریکہ میں رہنے کے لیے موریلٹی کا کانسیپٹ کچھ اور ہے، پاکستان میں رہنے والے کے لیے موریلٹی کا کانسیپٹ کچھ اور ہے، عرب میں رہنے کے لیے جو رہنے والا ہے اس میں موریلٹی کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. وائی وی سے دیٹ؟ وی آر اگین فوکسنگ آن ریچولز. وہ ویلیوز جن کے اوپر وہ اسٹرکچرز بلڈ ہوئے ہیں وہ ایک ہے. دیر از نو ڈفرنس. یعنی آپ کے پاس اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس سیمنٹ ہے، آپ کے پاس ریت ہے اور آپ کے پاس برکس ہیں. اب آپ ان برکس کے ساتھ، آپ سیمنٹس کے ساتھ جس طرح کے چاہے ڈیزائن کر کے سٹرکچرز بنا لیں، لیکن ان کی بنیاد ایک ہی رہے گی، وہ اینٹیں، وہ مسالہ جس سے وہ بن رہے ہیں. تو علم الاخلاق میں ہم صرف وہ موضوعات زیر بحث لاتے ہیں جو عموم ہیں. اور علم الاخلاق وہ علم ہے کہ جس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. دیکھیں جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، اب دنیا میں نظریات پائے جاتے ہیں، عقائد پائے جاتے ہیں. اب اس میں دو ہو سکتی ہیں چیزیں، یا تو کوئی عقیدہ اس کی بنیادیں بڑی علمی ہیں، بڑے وجودی تصدیقات پر قائم ہے، یا ایک ایسا آپ کا نظریہ ہے جو بالکل ہی جہالت اور نادانی پر قائم ہے. ممکن ہے عقیدہ بن گیا، نظریہ بن گیا، اس کی کوئی بنیاد نہ تھی. اس لیے جب آپ نظریے اور عقیدے کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دیر از آلویز اے ریشنل ڈسکورس. ایویڈنس دیا جاتا ہے. شیعہ سنی کے ساتھ جب بحث کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا ایویڈنس لا رہا ہوتا ہے، یہ اپنا ایویڈنس لا رہا ہوتا ہے. لیکن حقیقت کو کبھی بھی کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. حقیقت ہمیشہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے. علم الاخلاق حقائق کا علم ہے. اب چاہے کوئی حضور کو آخری نبی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی افریقہ میں رہتا ہو، چاہے پاکستان میں رہتا ہو، کسی پروفیشن سے ہو، آپ ایک سوال کریں کہ آپ کے خیال میں سچ بولنا کیسی چیز ہے. حتیٰ کہ آپ اس سیاستدان سے سوال کریں جس کا روزگار ہی جھوٹ پر چلتا ہے، جو گھر میں بھی جھوٹ بولتا ہے، باہر بھی جھوٹ بولتا ہے، جو الیکشن بھی جھوٹ بول کر جیتتا ہے اور حکومت بھی جھوٹ بول کر کرتا ہے. اگر آپ اس کو بھی کہیں کہ تو جھوٹا ہے تو وہ تسلیم نہیں کرے گا. کیونکہ انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو ہم فلسفیانہ زبان میں ثوابت کہتے ہیں. ثابت پرنسپلز. تو کچھ پرنسپلز ایسے ہیں
جو پوری دنیا کے تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو جتنا مرضی مسخ کر لے ان پرنسپل سے انکار نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک اخلاقی پرنسپل آپ کے سامنے میں نے رکھا، دا مورل obligation ٹو ٹیل دا ٹروتھ، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی جب ہم علم الاخلاق کہہ رہے ہیں، جب علم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سمجھیے آپ کہ علم میں ہمیشہ صرف ان چیزوں پر بات ہو سکتی ہے جو عمومی پرنسپل ہیں۔ علم میں جب بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا تو صرف اسی چیز پر گفتگو کر سکتا ہوں جس کا تھوڑا بہت شعور آپ کے پاس ہو۔ تو جنرل پرنسپلز ڈسکس ہوتے ہیں علم میں، ناٹ اسپیسیفک۔ یہ بھی میں بتاؤں گا کہ علم الاخلاق میں اس کی شاخیں کتنی اس وجہ سے بنتی ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تخلیق کیا۔ اب اس تخلیق میں کیا آئے گا؟ خلق اور خلق، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ انسان کو، اب انسان کیا چیز ہے؟ تصور انسان کے اوپر 3 روایتیں ہیں دنیا میں، ان تینوں روایتوں سے بھی ہمیں گزرنا پڑے گا۔ ایک روایت ہے جو پائتھاگورس سے سٹارٹ ہوتی ہے سوکریٹس تک، اس میں انسان ایک روحانی ہستی ہے۔ Man is a spiritual being, spiritual in the sense of being non-material۔ اس لیے آپ پائتھاگورس کی اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ دنیا کا شاید وہ پہلا منک تھا، جو رگڑا اس نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے، اور جس طرح کی اس نے زاہدانہ پریکٹسز ان سے کروائی ہیں، وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہو۔ جو زاہد خشک ہونا چاہیے نا ہماری اردو شاعری کا، دیٹ از پائتھاگورس۔ اور پائتھاگورس کے مطابق انسان کی حقیقت کیا تھی کہ انسان واز روحانی ہستی، نان مٹیریل بینگز۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے سوکریٹیز اینڈ آن ورڈز، یہاں پر انسان ایک روحانی ہستی نہیں ہے بلکہ اخلاقی ہستی ہے۔ یہ آپ کا دوسرا دور ہے جہاں پر انسان ایک اخلاقی ہستی ہے۔ اب آپ تہذیبیں دیکھو دنیا کی، علمی تہذیبیں، تو وہ 2 براڈ کیٹیگریز میں بنٹی ہوئی ہیں when you look at their origin۔ ایک تہذیب ہے جو کسی نہ کسی نبی یا مذہبی رہنما کو مانتی ہے، it is centered around one personality۔ اور ایک تہذیب ہے جو عقل کو اپنا سینٹر بناتی ہے، گریک ریشنالٹی اور اس سے نکلنے والے تمام سکولز وہ ہیں جو عقل کو اپنا سینٹر بناتے ہیں۔ اور ویدانتک آپ کی ہندوؤں کی تہذیب، چائنیز مورلسٹکس، جوڈایا کرسچن ٹریڈیشن، اسلام، یہ وہ ہیں جو ایک نبی کے گرد سینٹرڈ ہیں۔ تو 2 براڈ آپ کی کیٹیگریز ہو گئیں، ایک ہو سینٹرڈ آن اے پروفٹ اور دوسرے ہو سینٹرڈ آن انٹلیکٹ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بالکل بنیادی باتیں ہیں، دے آر ایزی۔ ابھی میں نے مشکل کو نہیں چھیڑا ہے، بالکل نہیں چھیڑا ہے۔ اور ایک ہماری جو تہذیب ہے علمی، اس میں پائتھاگورس سے سٹارٹ ہوتی ہے، جس میں انسان ایک روحانی مخلوق ہے، اور ایک پھر سوکریٹس سے سٹارٹ ہوتی ہے جس میں انسان ایک اخلاقی مخلوق ہے۔ اب اس کو اگر ہم ڈیفائن کر لیں تو ہمیں احسن تقویم سمجھ آ جائے گا، بیکاز احسن تقویم کو ترجمہ کرنا کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے۔ تقویم از فارم، احسن از بیوٹی۔ اس کو آپ ایک جملے میں اس کو سمجھانے کے لیے 15-20 منٹ چاہیے۔ لقد خلقنا الانسان، انسان کے جو تصورات ہیں میں نے آپ کو بتا دیے، 3 تصورات چل رہے ہیں انسان کے، ایک میں وہ روحانی ہے، ایک میں وہ اخلاقی ہے، اور تیسرا وہ ہے جس میں وہ ایک مذہبی اپنا تہذیب چلتی ہے، جس میں جو وحی کے حساب سے انسان کو سمجھایا گیا، تصور انسان وہی بناتی ہے۔ اور اللہ فرما رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ So we will refer to Socrates here. We'll start from there. Just a cursory look کہ ایک جملہ سوکریٹیز کا احسن تقویم کی قفل کھولنے میں ہمیں سمجھ دے گا۔
سوکریٹیز کو اسلامی دنیا سقراط کے نام سے جانتی ہے، حکیم سقراط. ان کا ایک جملہ ہے کہ وجود خیر ہے. یہ انسان کی تاریخ میں چند ایک بڑے جملوں میں سے ہے. ایگزسٹنس از ورچو، ایگزسٹنس از ایکسیلنس، ایگزسٹنس از گڈ. یہ بنیاد ہے ہمارے انسان کے ایک اخلاقی تصور یا اخلاقی ہستی ہونے کی، کہ ایگزسٹنس از گڈ. یہ جملہ کہا سقراط نے آج سے تقریباً 2400 سال پہلے. And the world had to wait for another 1300 years for someone to complete it. ابن العربی انہوں نے مکمل کیا اس جملے کو. تو کیا انداز ہے؟ الوجود خیر والعدم شر. Existence is virtue and non-existence is vice. ہم ان دو کے درمیان اب افلاطون کو دیکھتے ہیں. اب سقراط کا شاگرد ہے افلاطون. تو سقراط نے کہا کہ وجود خیر ہے. What does he mean? تو افلاطون کا جو جملہ ہے کہ خدا کی قسم اگر افلاطون نے اس جملے کے علاوہ ایک لفظ نہ لکھا ہوتا تو تب بھی اس کو دنیا کا سب سے بڑا فلسفی ماننے میں ہمیں انکار نہیں ہو سکتا تھا. کیا کہا افلاطون نے؟ کہ حقیقت کی بناوٹ اخلاقی ہے، حقیقت کی ساخت اخلاقی ہے. یعنی انسان اور کائنات جس سانچے میں ڈھالے گئے ہیں وہ ڈھالا ہوا سانچہ احسن تقویم. ہمیں دیکھیے کہاں کہاں پہ جڑ رہی ہیں تانے بانے اخلاقیات کے. یعنی افلاطون یہ سمجھا رہا ہے کہ انسان اور اس کی کائنات اپنے ایسنس میں اور اپنی مینیفسٹیشن میں، جب وہ حقیقت کہتا ہے تو پلیٹو کے فلسفے میں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ there is an essence and then there is a manifestation of essence. ان دونوں میں اس کی بنیاد مورل ہے، غیر اخلاقی نہیں ہے. شر کے اوپر نہیں ہے وجود کائنات اور انسان کا. گڈنس از the basis of all essences and all its manifestations. یعنی اب ایسنس اور مینیفسٹیشن کو ذرا سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے، ایک اس کا وجود اپنے آپ کے اندر ہے، اور پھر ایک وجود اس چیز کا میرے شعور میں ہے. The form in itself and the existence of form in my consciousness. اب سمجھ آیا نا آپ کو کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ فساد مچا رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمے کو ہاتھ لگانے سے پہلے انسان کو 1,00,000 دفعہ سوچنا چاہیے. اب یہاں پر شعور کی بحث بھی آئے گی، فطرت کی بحث بھی آئے گی، فطرت اور طبیعت کے کیا روابط ہیں اس کی بھی بحث آئے گی، عمل اور علم کے کیا روابط ہیں اس کی بھی. یہ ساری بحثیں صرف احسن تقویم کے ضمن میں آ رہی ہیں. اب پلیٹو کیا کہہ رہا ہے کہ انسان اور کائنات جس ڈھانچے پر ان کو ڈھالا گیا ہے، جس کو قرآن احسن تقویم کہہ رہا ہے، اس کا مادہ حسن اور خیر ہے. حسن اور خیر کے ملنے کو اخلاق کہتے ہیں. Because خیر is being useful. حسن is when a subject is in a state of satisfaction and contentment. Philosophically speaking. Not the way we use حسن and خیر. افلاطون کی زبان میں بات کر رہا ہوں. تو افلاطون کے لیے ریالٹی کے 3 لوکیل تھے. ایک the realm of being, form, platonic forms, جس کو قرآن یا ہماری مذہبی روایت میں آپ کہہ سکتے ہیں عالم حقائق، the world of essences. یہ ریالٹی کی ایک لوکیل تھا. پھر دوسرا ریالٹی کا لوکیل تھا اندل خارج، آپ کے ارد گرد. مثلا اللہ جو ہے جمیل ہے، خوبصورت ہے،
اب اس خوبصورتی کی مینیفیسٹیشن کسی نہ کسی آبجیکٹ میں ہوگی. تو جس آبجیکٹ میں اللہ کی وہ خوبصورتی مجھے آ رہی ہے, آبجیکٹ کے اندر آبجیکٹیوائز ہو رہی ہے, وہ دوسرا لوکیل ہے ریالٹی کا. اور تیسرا لوکیل ہے میں, آبزرور, دا کانشیس فارم. سو اکارڈنگ ٹو افلاطون, اگر حقیقت فارم کے ورڈز میں ہو, عالم حقائق میں, تو بھی خیر ہے. اگر ارد گرد کسی وجود میں ایز اے آبجیکٹ پائی جائے تو بھی خیر ہے, اور اگر میرے شعور میں ایز اے کانشیس فارم پائی جائے تو بھی خیر ہے. اور یہ اخلاق ہے. دس از مورل تھیوری. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے صورت کو پرفیکٹ کیا, ہم نے ہارڈ ویئر کو پرفیکٹ کیا, ہم نے سافٹ ویئر کو پرفیکٹ کیا, ہم نے انسان کو حسین ترین پیمانہ وجود میں ڈھالا. It is not that easy to translate احسن تقویم. یعنی جو ڈالنا تھا انسان کے اندر وہ بھی حسین ترین تھا, اور جس کے اندر ڈالنا تھا وہ بھی کامل ترین تھا. And this is Greek morality. حسن اور خیر. جتنی بھی مذہبی روایت ہے اس میں صرف ایک چیز کا اور اضافہ ہے, حق. بس مذہبی روایت میں جو موریلٹی تھیوری ہے اس میں حسن, خیر اور حق آئے گا, اور عقل میں جو موریلٹی تھیوری ہے اس میں حسن اور خیر آئے گی. صرف اتنا سا فرق ہے. اس لیے ہمیں بڑی حد تک جب ہم علم الاخلاق کی بحثیں چھیڑتے ہیں, ہمیں مذہبی اور غیر مذہبی میں کوئی فرق نہیں لگتا. جو آپ علم الاخلاق کے نام پر فہرستیں بناتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اللہ کو ماننے والا یہ بات کر رہا ہے یا اللہ کو نہ ماننے والا بات کر رہا ہے. بیکاز جن حقائق کے اوپر ہماری فطرت کو ڈھالا گیا ہے, کیونکہ فطرت اور شعور کا کیا آپس میں تعلق ہے. فطرت جب فاعل ہوتی ہے تو شعور بن جاتا ہے, اور فطرت جب اپنے کمالات شعور کو دیتی ہے اور شعور اس پر عمل کرواتا ہے جسم سے, تو وہ اخلاقیات بن جاتے ہیں. سو دس از یونیفارم پرنسپل. خیر کا تصور, حسن کا تصور ہر روایت میں آپ کو ملے گا. اب اللہ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خیر کے اوپر پیدا کیا ہے. اخلاقیات کے سانچے میں خیر کو جب ڈالا ہے تو انسان بنا ہے. دیز آر آور بیسز. اور یہ وہی ہیں جو گریکس کہہ رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی جھگڑا نہیں ہے, کسی مفتی کے فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم علم الاخلاق کی اسٹڈی شروع کریں یا نہ. ارے بھائی فطرت دی ہے تو فطرت کو سمجھنا تو ہے, اور علم الاخلاق فطرت کو سمجھنے کا ہی نام. اب یہ مقدمہ ہے علم الاخلاق. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اس میں کون کون سے موضوعات آئیں گے, طبیعت تاکہ میری بھی صاف ہو جائے اور آپ کی بھی. اور جہاں پر علم الاخلاق جا کے اپنی پرفیکشن میں آئے گا وہاں سے علم فتوت سٹارٹ ہوگا. فتوت کا لفظ نکلتا ہے فتح سے. فتح کہتے ہیں اے ینگ مین, ینگ بوائے ایکچولی, ہو از فل آف کریج, فل آف انرجی, جو جب کچھ کرنے پر آئے تو یہ نہ دیکھے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اس لیے اللہ بھی فرما رہا ہے قرآن میں کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ, جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں صفیں بنا کے, ان اے رو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ صف کا بہت اہم تعلق ہے فتوت کے ساتھ. اور کس طرح ہے, کأنہم بنیان مرصوص, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار. They are like such a solid structure that nothing can penetrate them. Nothing can go through them. They are so solidified in their traits کہ جو کچھ بھی ہو جائے ان کی صف نہیں ہلے گی. This is فتوت. اور جب علماء فتوت کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ 3 لفظوں سے ڈیفائن کرتے ہیں. وہ 3 لفظ کیا ہیں کہ یہ ظہور نور فطرت ہے. Manifesting the light of nature is فتوت. تو اب ہم نے شروع کرنا ہے علم الاخلاق سے,
اور جانا ہے ہم نے علم فتوت تک. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. تو عرض یہ میں کر رہا تھا آپ سے, اب یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ابھی تک کوئی ایسی بات اگر کسی کو گراسپ نہیں ہوئی تو لیکن یو کین آسک می رائٹ ناؤ. آئی وانٹ ٹو بی انٹریکٹیو. اف دیر از اینی کوشچن جو بھی آ رہا ہے تو آپ ابھی کر لیں. اس سے بعد کہ میں 3-4 سیشنز کے بعد دوبارہ آپ پوچھ رہے ہیں جی وہ کیا ہے. سو اٹ ول بیٹر. ابھی تک ایزی ہے نا؟ So far so good. ٹھیک ہے. تو اخلاقیات جو ہیں دے آر دا بلڈنگ بلاکس آف آل ہیومن ایکٹیویٹیز اینڈ دے آر کامنلی فاؤنڈ ایوری ویئر ان دا ورلڈ. اور اس میں ہم نے ابھی اس کو نہیں چھیڑنا روایت کو, لیکن آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کے اندر عقل پایا جاتا ہے اور فطرت پائی جاتی ہے. عقل جس اصول پر چلتا ہے وہ 2 اصول ہیں, خیر اور شر, چھوٹا اور بڑا. اور طبیعت جس اصول پر چلتی ہے حسن اور قبح, اگلینس اینڈ بیوٹی, ریپلجن اینڈ اٹریکشن. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. اگر ہم جب تصور انسان کو ڈیفائن کریں گے اگلی سے اگلی نشست میں, تو تب جا کر ہمیں, کیونکہ یہ بڑا اسٹرکچرڈ سا علم ہے, اس کو ذرا بھی آپ ادھر ادھر ہلا دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کہ انسان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں انسان کی, تو ایک فطرت اور ایک اس کی عقل اور ایک اس کی طبیعت. تو عقل جو ہے یہ خیر اور شر اور چھوٹے اور بڑے ان اصولوں پر چلتا ہے, اور جو طبیعت ہے وہ حسن اور قبح, بیوٹی اینڈ اگلینس, اٹریکشن اینڈ ریپلجن, ان کے اصولوں پر چلتی ہے. یہاں سے ہماری اخلاقیات کی تعمیر سٹارٹ ہوتی ہے. اب سب سے پہلے وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود گریکس. دیر از نو ادر وے ٹو گیٹ ٹو فتوت دین ٹو گو تھرو گریکس. اور گریکس میں ہمیں کم از کم سوکریٹیز, پلیٹو, ایرسٹوٹل, سینکس, سیرینیکس, ایپیکیورینز, اسٹوئکس, اسکیپٹکس, یہ 8. یہ آپ کی اخلاق کی جتنی موریلٹی تھیوری ہے گریکس کی, جب تک آپ اس کو ہضم نہیں کریں گے, اینڈ اف یو فیل اٹس ریکانڈائٹ, اٹس ڈرائی, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح بچے کو الف بے پے رٹائی جاتی ہے. دیر از نتھنگ انٹرسٹنگ اباؤٹ اٹ. 2 2s are 4, 2 3s are 6, but eventually they help you a lot. ہمارا مسئلہ آج کا یہی ہے کہ ہم سب عشق کی باتیں بہت کرتے ہیں, رسموں میں بہت پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ عشق جس بنیاد پر کھڑا ہے اس کی طرف ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. وہ رسم جس قدر کے اوپر کھڑی ہے اس قدر تک جانے کے لیے, کیونکہ یہ راستہ بالکل آسان نہیں ہے. If I say, آپ کو پتہ ہے کہ I always attempt کہ میں بہت مشکل چیزیں آپ کے سامنے بہت آسانی سے بیان کر دوں, لیکن علم الاخلاق is one thing کہ جس میں میرے جیسا نکما بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا. And I cannot say it's going to be easy. It's going to be dry. It's going to be dreary. But once you understand کہ moral virtue کہتے کس کو ہیں, morality theory ہے کیا, اس وقت آپ کو قرآن کے بھی صحیح حسن کا اندازہ ہوگا کہ قرآن یہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے یہ انسان کے شعور میں کس کس سوئچ میں سے آ رہے ہیں, کس کس قدر تک یہ الفاظ جا رہے ہیں. تو shall we start؟ میں دیکھوں ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس. we don't have much time. میں تو تمہید میں ہی بہت ٹائم گزار دیا, اور ابھی تمہید بھی میں نے بہت ساری چھوڑ دی ہے. 40 منٹس میں مطلب I'm not a robot. بہرحال we will start with Greeks. پہلے میں ایک brief introduction to morality theory دے دیتا ہوں, اور پھر ایک ایک کیریکٹر کو ہم not in detail, لیکن جو ہمارا ایک عام آدمی, مطلب یہ بھی آپ یاد رکھیے گا فتوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوئے ہوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ جی you have to be an expert in the morality theory and you have to know each and everything, whatever has been said. Not at all. جو موٹے موٹے اس کے اصول ہیں صرف ان کا ادراک ہونا چاہیے بس. اگر وہ ہو گیا تو فتوت تک, مطلب جس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اب نماز کی تو کئی باطنی جہتیں ہیں, کئی اس کی ظاہری جہتیں ہیں. ضروری تو نہیں کہ آپ سارے اس کے اصول جو ہیں باطنی اور ظاہری ان کے ایکسپرٹ ہوں, لیکن آپ کو ایک موومنٹ کا پتہ ہو, ایک پیٹرن کا پتہ ہو, ڈیزائن کا پتہ ہو, تو یو کین پرے.
ایگزیکٹلی اٹ از. فتوت بھی اسی طرح ہی ہے. آپ کو چند 70-80 اگر بنیادی اصول سمجھ آ گئے تو فتوت میں ہم قدم رکھ لیں گے, ورنہ ہم ویسے ہی نعرہ حیدری مارتے رہیں گے, ویسے ہی ہم نعتیں پڑھتے رہیں گے, ویسے ہی ہم قوالیاں کرتے رہیں گے. اور میں اب اگلے جو 30-35 منٹ ہیں, آئی ول ناؤ سوئچ ٹو انگلش ایز این ایکسپریشن, کیونکہ میرا پرابلم یہ ہے کہ گریک تو مجھے آتی نہیں اور آپ کو بھی نہیں آتی غالباً, اور عربی میں اگر میں اس کو, اردو میں اور عربی میں اگر میں ان بحثوں کو چھیڑوں گا تو وہ میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ کے لیے تو تقریباً ناممکن ہو جائے گا, کیونکہ وہ لفظ اتنے بھاری ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک ایسی زبان کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گی اور میرے لیے بھی آسان ہو جائے گی. So the first thing we need to identify is, it's a big mistake that we make. We think that moral theory invents morality. This is the first mistake. Moral theory does not invent morality. It just brings a systematic thinking to a frequently occurring phenomena. If I say that the morality theory invents morality, it will be the same if I say that the physicists invented gravity. Physicists didn't invent gravity, they discovered it. So morality theory tries to think very systematically, very analytically on our actions of morality. The ancient Greeks, they were more interested in identifying with the essences of this morality phenomena. For Greeks, permanence, essence was very important. So even when they were studying about morality, they were not much interested in moral action and more interested in what brings about that moral action. There's a very subtle difference. Very subtle difference. مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ ذہین لوگ جو بیٹھے ہیں اور جس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں, you will be able to understand it. کہ morality theory is not inventing morality, it is just trying to understand the impulses, the undercurrents which makes us act moral. And Greeks used 3 key terms. You have to understand these 3 terms if you want to have any hope of understanding Greek morality theory. 3 terms. One was sush in Greek, soul. Eudaimonia, happiness. Arete, virtue. یہ 3 چیزیں آپ کو بہت ضروری ہیں سمجھنا کہ گریکس کے لیے سول کیا چیز تھی جس کو وہ سوش کہتے تھے. گریکس کے لیے یوڈیمونیا, ہیپینس, واٹ ڈڈ اٹ مینٹ فار دا گریک فلاسفر, جنہوں نے یہ علم الاخلاق کی بنیاد رکھی. اور واٹ ڈڈ دے مین بائی سول, سوش. You said soul value. Soul happiness. Sush, soul, virtue, arete, and happiness, eudaimonia. تو یہ 3 جو ہیں key terms ہیں. If you want to understand what morality theory is, you have to understand how Greeks looked at these 3 things. 3 attributes: courage, justice. یہ اب گریکس کی میں مورل تھیوری آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اٹس گوئنگ ٹو بی ڈرائی, میں پہلے کہہ رہا ہوں. اٹس اوکے, از ایوری باڈی اوکے ود دا ڈرائینس؟ well if it becomes recondite or dry, you can always say کہ اوکے یار اس کے بعد آگے تو جنت ہے. eventually. So justice, courage, these were virtues. But what is virtue? Virtue is a settled disposition to act in a certain manner. ابھی میری مجبوری ہے, we have to go technical. ابھی یہ میری مجبوری ہے, اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. Justice, courage, moderation. These are 3 virtues. And what is a virtue? Virtue is a settled disposition that makes us act in a certain way. For example,
Justice is a virtue. Justice is a settled disposition. Why it is carried out? So everybody in the society can have their just right and due. You're understanding? Courage, moderation, justice are virtues. And virtue is a settled disposition that makes us act well. Now the question is, what is settled disposition? Settled disposition is the practical knowledge of how to inculcate the values of courage, justice in a society. देखिए मेरे पास अल्लाह की कसम मैं आपकी शक्लें देख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ रहम करूँ, लेकिन मुझ पर भी रहम नहीं किया गया था। यार भाई देखो, हम सारे मरहूम हो जाएंगे ना आज। फिर जिस तरह मुझ पर जुल्म किया गया है उसी तरह ही मैं आपके मुंतकिल वो कर रहा हूँ जुल्म। हम बार बार दोहराते रहेंगे, कोई बात नहीं, जब तक तबीयत में ये इंस्टिल नहीं होगा। करेज, मॉडरेशन, जस्टिस आर वर्च्यूज. Virtue is a settled disposition that makes us act in a certain way. And what is a settled disposition? It is the practical knowledge of how to bring about courage, justice in a society. ठीक है, समझ आ गई? वरना फिर सर्कस व्हील चलाते हैं। हमारे साथ तो उस्ताद ऐसे ही किया करते थे। For Greeks, eudaimonia, happiness was end goal of all human activities. अगर आप किसी यूनानी फलसफी से ये कहते हैं कि मेरा मकसद ये है कि मैं किसी को इल्म दूं, तो वो कह के झूठ बोल रहे हैं। All human efforts, their destination is one, happiness. और अब इस स्टेटमेंट को आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, दिस इज वन ऑफ द सवाबित, ये मुसल्लमात में से है। आप कुछ जिंदगी में नहीं करेंगे जिसका हैप्पीनेस के साथ ताल्लुक ना हो, इन वन वे और द अदर. सो दिस सिंपल रूल ऑफ द ग्रीक्स, वी डू एवरीथिंग फॉर eudaimonia, for happiness. It is as simple and as complex. What do you mean by happiness? Happiness means differently for different people. So now we have two critical philosophical questions. अगर हम ग्रीक्स की मोरालिटी को समझना चाहते हैं, because you know Greeks were always talking about excellence. उनकी जो भी किताब उठा लेना, they're always talking about excellence. Excellence of a horse, excellence of a shoe, excellence of a spoon, excellence of sunshine, excellence of rose. I mean, they're all into excellences. So what is human excellence? So the way Plato defines it, it is to manage the human activity in a human life in a way that will bring benefit to my friends, will harm my enemies without causing harm to me. Excellence, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि हम सोक्रेटिस तक भी पहुंच पाएंगे. Excellence, according to Plato, was to manage my life in a way and act in a way, because you have to understand, for Greeks happiness was virtue and virtuous action, both. So the excellence is to lead my life in a way that will benefit my friends, harm my enemies without causing harm to me. So for Greeks, excellence or virtue was not something transitory. You have to understand. It was something consistent, something continuous, something constant, something permanent. So if I say I want to be happy or I want to be excellent, I have to be happy and excellent at all moments of my life. Since happiness is the end goal of all human activity,
So now two questions that Greeks always asked. What is the relationship of excellence with virtue and excellence with happiness? I know. हमारा भी यही हाल होता था और हम कहते थे यार हमारे उस्ताद को लगता है ऊपर से कहीं से वही आ गई, इसके अंदर इंस्टिल हो गया है सारा। जब आप भी इस रेपिटेशन मोड में जाएंगे आपके अंदर भी इंस्टिल हो जाएगा सब कुछ। इसके अलावा देखिए अब ये थ्योरी है ना, अब इसका प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये इक्वेशन सेट नहीं होंगे, ये सवाल पूरी तरह नहीं कायम किए जाएंगे, हमें मोरालिटी थ्योरी की समझ नहीं आएगी। अब फॉर ग्रीक्स व्हाई हैप्पीनेस वाज इंपॉर्टेंट? Because according to them, our reaction to certain situations as a happy person is different than a reaction of an unhappy person to the same situation. It's a very interesting psychological thing. I wish we had a psychiatrist here. According to Greeks, for example, a situation of fear. In fear you are threatened. According to Greeks, a happy person will respond better to fear than an unhappy person. Unhappy person will succumb very quickly to fear. और हमारी तरह जी हजूरी करेगा, जेड़ा भी आ जाए उधर थल्ले लगे रियाया बन जाएगा. So why it was so, happiness was so critical for Greeks? Because they believed that in happiness we have this sort of courage. और फेयर के मुकाबले में जब मेरी लाइफ अंडर थ्रेट है, इफ आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, आई विल रिस्पॉन्ड वेरी पॉजिटिवली and even use fear for my advantage. But if I am unhappy, I will succumb to fear. But लेकिन ये आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि for Greeks happiness is not what happiness is to us. It is more of a contentment. It is not a single action that okay, I'm going to have a sutta and I'm going to feel happy. This is not eudaimonia. It is a sense of how my life is going. I mean, I'm doing so much. 6 महीने बाद, साल के बाद, when I look back at my life, I have this sense of contentment that I have done something good for me and for my friends and for the society. This is happiness for Greeks. It is more of a contentment, more of a tranquility, more of a feeling of, oh yeah, I have done good with my life. So whenever they talked about happiness, they talked about psychological good. It's a very interesting term they used for eudaimonia. Psychological good. What is psychological good? It is not external. It's not a pursuit of wealth. It's not pursuit of health. It's not a pursuit of a political post. It is not a pursuit of getting married. These are all externalities. Happiness is not external. It's an internal affair. You have to understand. क्योंकि जब तक मैं happiness को सही तरह explain नहीं अगर मैं कर पाया, तो मैं आपको Greeks की जो पूरी drive है towards morality वो भी नहीं समझा सकूंगा. Number 1, happiness is permanence. It is not temporary. Number 2, happiness जो है, it is not a feeling of doing a single act. It's a feeling of leading a life that make someone feel good about himself. Yeah, I have done good with my life. And thirdly, it's not an external affair. It's not pursuit of health. It's not pursuit of health. They call it psychological good. According to Greeks, if you lead a virtuous life, you get a psychological good that outweighs all externalities. Because for Greeks, as she just pointed out, I didn't want to go there, but thanks to her, now I have to go there as well. Because, for Greeks, all my reactions to certain things at an ontological level were basically cognitive based. Cognitive based. मतलब, why would I do something? Unless I feel good about that thing, I shouldn't do it. So it was thinking well and acting well and living well.
ای استاد جی انہوں نے تھوڑی دیر چپ کر دیا میں نے انٹروڈکشن مکمل کر دیا. So you have to understand, for Greeks it was more of a contentment. Happiness was more of a contentment. It was a more of, even when they discussed later, at the later part of Greeks and the early part of Romans, they were discussing about a very important phenomena جو آج کل ہمارے اندر بہت ہے. وہ یہ تھا کہ what I am doing and what I should be doing. There is always a gap between who I am and who I should be. And according to Greeks, this was the reason for all anxiety. So they were always trying to minimize it. So happiness, eudaimonia, virtue, arete, sush, soul, there was all this one mix جس کا attempt یہ تھا کہ I should be what I am and I am what I should be. اور اس میں جب آپ گریکس کو پڑھتے ہو تو دیر آر ٹو اسینشل آئٹم جو آپ کے شعور میں انسٹل ہوتے ہیں. پہلا کہ ہیپینس از ورچیو اینڈ ورچوئس ایکشن. مطلب آپ نے خیر یا اچھائی یا ورچو اس لیے نہیں کرنی کہ وہ آپ کو کوئی رزلٹ دے رہی ہے. یو آر ایکٹنگ آن ورچو بیکاز اٹ از گڈ. اٹس اے سائیکولوجیکل گڈ. You have to understand, it's a very important notion that they have. تو پہلا یہ تھا کہ virtue and virtuous living is happiness. And second rule was, there is no other mean to happiness than virtue. This is their moral theory. لیکن میں نے again and again use the word moral theory. You have to understand, I'm not using it in modern term. I'm using it in a very traditional term. کل کو کوئی آ جائے کہ جی ہے بھی مورل تھیوری تو وہ بھی میں پہلے ایکسپلین کر دوں انٹروڈکشن میں کہ there is a difference. The way we use morality theory word in a modern sense, it's different from a traditional sense. If you look at the morality theories of the modern age, well, you can divide them into broad categories. Consequentialism or consequentialists and deontologists. So who are consequentialists? You have to understand that the Greeks and all the classic جتنی بھی روایتی theory ہے morality کی, it is agent centered. And all the modern theories are action centered. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمارا خیر عالم تو کیا سمجھے گا, ہمارا جو آج کل جو بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی نہیں سمجھتا کہ جب آپ روایتی موریلٹی کی بات کرتے ہیں تو جتنی بھی آپ کی ٹریڈیشنل موریلٹی تھیوری ہے اٹ از ایجنٹ سینٹرڈ, سبجیکٹ سینٹرڈ. اور جتنی بھی آپ کی ماڈرن تھیوری ہے موریلٹی کی دیٹ از ایکشن سینٹرڈ. اب کانسیکوینشلسٹ جو ہیں دے جج این ایکشن whether it's moral or immoral according to its results, whether they are known or they are anticipated or expected. This gives rise to utilitarianism with its slogan, greater good for greater numbers. That is your utilitarianism, the most modern drive. And the second is the deontologists, Kant or uska tradition. They judge an action whether it's moral or immoral on the basis of action's conformity to certain kind of laws and prohibitions. تو ڈیونٹالوجی کو جو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اٹس اے کمپلائنس ٹو مورل پرنسپلس. لیکن یہ دونوں جو ہیں چاہے وہ ڈیونٹالوجسٹ ہوں یا آپ کے کانسیکوینشلسٹ ہوں, دے آر بیسڈ ہیویلی انٹو ایکشن. What are the results of the action? Why the action is being, what is the impact of that action on others? The morality theory of the modern age is based in otherness. What will be the result of my action on others is the subject matter of modern morality. Of the traditional morality, the subject matter is what that action will do to me. It is less about others. مطلب اگر میں آج جھوٹ بول رہا ہوں تو ماڈرن مورلسٹ کہے گا کہ تیرا یہ جھوٹ بولنا امورل ہے بیکاز اٹ ہیز ڈیمیج پیپل.
لیکن ایک گریک یا مسلمان جو عالم ہوگا اخلاق کا وہ یہ کہے گا لوگ تو بعد میں ڈیمیج ہوئے ہیں, تو پہلے ڈیمیج ہو گئے. سو اٹ از آلویز ایجنٹ سینٹرڈ, دا ٹریڈیشنل تھیوریز. تو جب میں morality ورچو کی یا morality تھیوری کی ان گریک ٹرمز بات کرتا ہوں تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹس آل اباؤٹ می. اٹ از ویری سیلف سینٹرڈ کہ جو میرے ایکشنز ہیں ان کا مجھ پر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. اس لیے when you read their books you come across these statements over and over and over again. What is virtue? What is soul? What is a good human? What is a set of values? Modern morality میں آپ کو یہ سوال نظر نہیں آتے. So now my introduction is complete. So shall we start with Socrates? He is the easiest. کتنا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس؟ you can 44 ابھی تو 15-20 منٹ ہے. We will go for 10 minutes. تو پلیٹو پھر بہت دیر لے گا. چلو ابھی آپ کو یہاں پر کوئی سوال تو نہیں ہے, آپ کو کرٹیسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے, سوال کرنے کی اجازت ہے. There is a difference. یہی تو کرنا ہے ہم نے. تو دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. چوتھے لیکچر میں جا کے لنک ہوگا. ابھی تو پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے, morality تھیوری کیا ہے. تو ابھی تک جو رولز ہیں وہ سمجھ آ رہے ہیں. اب یہ رولز مزید واضح ہوں گے جب ہم ایک ایک مورل فلاسفر کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے. ویل اسٹارٹ وتھ ساکریٹیز. ساکریٹیز ایز اے ہسٹورک کیریکٹر, دا فاؤنڈر آف morality theory. 3 aspects you need to study. You don't need to study the 4th aspect. لوگوں نے تو بہت اسٹڈی کی ہیں, لیکن جہاں تک میری عقل نے کام دی ہے, اگر 3 چیزیں آپ سقراط سے سیکھ لیں ریگارڈنگ اخلاقیات تو اٹس انف. فرسٹ تھنگ از دیٹ morality is kind of a heroic quality according to Socrates. اور اس میں آپ دیکھو کہ he is in the jail and they have sentenced him to death and he really actually fought his case really badly. That's all I can say. He was going all philosophical on judges. It's a bad technique anyways. So they have sentenced him to death. He's going to die in the morning. وہ زہر پلا دینا ہے انہوں نے. So the Plato is there, Crito is there, all his friends are there, and they have bribed the jailman. They have already bribed him. A boat is ready. All they want is Socrates to get up and escape through a window that they have already opened. Morality کو اب آپ کو سمجھنا پڑا. اب آپ کو سمجھ آئے گا. They have bribed the authorities. Nobody is going to stop Socrates. The window is open. The boat is ready. All he has to do is to cross the window, get into the boat and get to the safety. But the whole night, what is he doing? He's debating the idea of justice and just action with his muridan. Kya sheikh hai? It's very easy. It's easier said than done. He knows he's going to die in the morning. And he knows کہ تمام opportunity موجود ہے نکلنے کی. And he is debating with them for hours and hours کہ اگر میں یہاں سے نکلوں گا تو کیا میرا نکلنا جسٹ ہوگا کہ نہیں, اور کیا یہ جسٹس کی جو فارم ہے یا جسٹس کی جو حقیقت ہے اس کے مطابق ہوگا کہ نہیں. So eventually he decides, no, I'm going to drink the poison. So what is he trying to tell us? That nothing outweighs positive values, even your own life. اس کو فتوت کے باب میں بھی یہ چیز آئے گی, لیکن یہ بیسیکلی morality تھیوری کا حصہ ہے یہ پرنسپل, جو کہ ساکریٹیز کی لائف سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اپنی جان دے دو but do not compromise on positive value. This is the first thing. But now everybody will say, oh, you know, we have to become martyrs, we have to become martyrs. No. His second principle is self-regard. The first principle is heroic quality. The second principle is self-regard. According to Socrates, a life is not worth living if the body is damaged. And a life is not worth living if the soul is damaged by wrongdoing. Oh, that's beautiful. So there is a sense of a self-regard in Socrates as well, that we often missed out in his heroic act. And the third aspect is intellectualism. That is where he shines as a philosopher.
He starts a debate, what is bad? What is wise? And he says bad is what is harmful to a subject. According to him, the nature has programmed us in such a way that we cannot want bad. It is impossible for me to want bad for me. But then now Socrates has a question that we end up wanting things which are bad for us. So how he tackles it? He says it is lack of recognition of the bad. So लोग जो अपने लिए बुरी चीजें पसंद करते हैं, they are deficient in the recognition of what is bad. It's not their perception that is. So basically, he says the real virtue is the knowledge of good and bad. And happiness is in being virtuous. अब ये proposition मैं बना रहा हूँ. The real virtue is knowing what is good and bad. And happiness is a virtue. So happiness is wisdom. मैंने आपको सोक्रेटिस के जो 600-700 सफ़े पढ़े थे वो सारे सम अप कर दिए. If we have time, we can go to Plato. We have time. He is very complex. I think it will be easier for us to drop this. हाँ ये भी ठीक है.